بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ کبوتروں کے گلوں میں لوگوں نے لٹکے ہوئے تعویذ دیکھے۔ اس کے اوپر کئی احباب کا تقاضا ہے کہ جادو جنتر کی کیا حقیقت ہے اور شریعت میں اس کا کیا حل ہے، اس کے اوپر کچھ عرض کروں۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات طے شدہ ہے کہ جادو چونکہ شیاطین سے مدد کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جو شخص بھی جادو جنتر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، دوسروں پر کرتا ہے، وہ تب تک ممکن نہیں جب تک وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ جب بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے تبھی اس کا جادو کارگر ہوتا ہے، چونکہ وہ شیاطین سے مدد لیتا ہے اللہ سے مدد لینے کے بجائے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یہودیوں نے اس دور میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کا پیچھا کیا اور شیاطین سے جادو سیکھا، اور بعد میں سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں ہم کو سکھائیں۔ قرآن پاک نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو شیاطین تلاوت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہی میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جادوگری کفر ہے، اور الیاذ باللہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ تو شیاطین ہی کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جادو سے کیا ہو سکتا ہے، جادو کے اندر اللہ نے ایسے اثرات رکھے ہیں، شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، دوسرے اسباب ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ ایسے ہی سبب ہے جس طرح کہ تلوار میں سبب ہے کاٹنے کا، آگ کا کے اندر طاقت ہے جلانے کی، پانی میں طاقت ہے ڈبونے کی، لیکن جب اللہ چاہے، ورنہ اگر پانی ہر ایک کو ڈبو دیتا تو حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبو سکا؟ اگر ہر ایک کو آگ جلاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلا سکی؟ اگر ہر ایک کو چھری کاٹ دیتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں نہیں کاٹ سکی؟ قرآن پاک نے بھی کہا کہ جادو میں یہ اثرات ہیں، لیکن اثر کس کو دکھائے گا اور جادوگر کس کا کیا بگاڑیں گے؟ کہا کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جادوگر کسی کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی جادوگری کے ذریعے سے، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ چاہے۔ تو جب یہ سب اللہ کے حکم کے تحت ہے تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے بارے میں سنا کہ ان کو آنکھ دکھنی ہوتی ہے اور وہ کسی یہودی سے اس پر دم کراتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ غیر ایمان والا ہے تو شرک والے کلمات پڑھ کے دم کرتا ہوگا۔ ان کی اہلیہ نے کہا مجھے اس سے فائدہ تو ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان ہی تمہیں کچوکے مارتا ہے، اور جب وہ شیطان کے خوش کرنے والے کلمات پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے، تمہیں یہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا انما یکفیکی ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم وہی کہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ عرض کیا کیا فرماتے تھے؟ فرمایا یہ دعا کرتے تھے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور حدیث میں دعا ہے کہ صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو، اس سے بھی انشاءاللہ صبح و شام تک مکمل انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ 31 آیتیں جن کو منزل کے نام سے جانا جاتا ہے اکٹھی فرمائی، جن میں یہی تعوذ ہے، اللہ کی پناہ لینا ہے، اس کو پڑھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2 آیتوں کا اضافہ فرمایا، اور ہمارے حضرت اس میں 2 اور آیتوں کا اضافہ فرماتے تھے۔ منزل کے نام سے وہ ملتی ہیں، اس کو صبح شام پڑھیں اور انشاء اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک تیسری اور آخری بات، کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیرنا ثابت ہے، اسی کے ساتھ بعض بزرگوں نے اس کو بھی جوڑا کہ 3 مرتبہ آدمی درود ابراہیم پڑھے اور پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر آخر کی تینوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 مرتبہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، ہاتھوں پر دم کریں، اور صبح بھی اور شام بھی اپنے جسم پر پھیر لے، منزل پڑھے اور یہ پڑھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس پر یقین کرے، وما هم بضارین به الا باذن اللہ، جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کوئی بال نہیں ٹیڑھا کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننا ہے، اور اسی کے در کے اوپر جھکنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔